اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب الہی کی اور ایک واضح قرآن کی آیات ہیں۔ وہ بات جو میں سورۃ ہود میں عرض کر چکا ہوں کہ سپاروں کی تقسیم جو ہے بڑی ظالمانہ تقسیم ہے کہ سورتوں کو توڑا گیا ہے۔ وہاں تو صرف بلکہ 5 آیتیں تھیں نا، کہ 5 آیتیں جی تھیں وہ 11ویں پارے میں تھیں، اور باقی پوری سورت جو ہے سورۃ ہود وہ 12ویں پارے میں تھی۔ یہاں اس سے بھی زیادہ ظلم ہے کہ صرف ایک آیت جو ہے سورہ ہجر کی وہ 13ویں پارے میں ہے، اور باقی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ اب 14واں پارہ شروع ہو گیا ایک آیت کے بعد۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قریب ہے وہ وقت کے شدید آرزو کریں گے کافر کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی چھوڑو انہیں کہ کھائیں پیئیں اور مزے کریں۔ ویلہہم الامل، اور بہلاوے میں ڈالے رکھیں انہیں ان کی جھوٹی امیدیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کی ہلاکت کے لیے ایک نوشتہ، ایک ڈاکومنٹ پہلے سے طے شدہ تھا۔ ما تسبق من امۃ اجلہا ولا یستاخرون، اور کوئی قوم نہ نکل سکتی ہے اس وقت مقرر سے کچھ آگے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ جس پر نصیحت نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، یقیناً تم پاگل ہو۔ لو ما تاتینا بالملائکۃ، کیوں نہیں لے آتے تم ہمارے سامنے فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ، جواب دیا جا رہا ہے الا بالحق، کہ ہم فرشتے نازل نہیں کیا کرتے مگر فیصلہ چکانے کے لیے۔ وما کانوا اذا منذرین، اور نہیں دی جاتی اس وقت جب وہ نازل ہوتے ہیں انہیں کوئی مہلت۔ انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم ہی اس ذکر کے، قرآن مجید کے نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ڈال دیتے ہیں ہم اس استہزاء کو، مذاق کو مجرموں کے دلوں میں، یعنی ان کی مینٹیلٹی ہم ایسی بنا دیتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، جس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور بے شک رہا ہے طریقہ یہی پہلے لوگوں کا۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان کا کوئی دروازہ، فظلوا فیہ یارجون، اور وہ دن دہاڑے اس پر چڑھنے لگے، یعنی کہتے ہیں نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ۔ وہ نشانیاں کیا تقاضا کرتے تھے؟ سورہ بنی اسرائیل آگے قریب ہی آ رہی ہے، اس میں وہ کھلے گا وہ مطالبہ ان کا کہ ہم تمہیں تب اللہ کا رسول مانیں گے کہ تم ہمارے سامنے خالی ہاتھ جو ہے وہ آسمان پر جاؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے واپس آئے، ہم اس کتاب کو چھو سکیں تو مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کے رسول۔ یا گو دی ادر وے راؤنڈ، تم کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمارے سامنے کوئی فرشتہ آسمان سے اترے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے، ہمارے سامنے وہ تمہیں ڈیلیور کرے کتاب، تو ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور تم اللہ کے رسول ہو۔ اب اسی ریفرنس سے یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ سب کے سب دن دہاڑے اس میں چڑھنے لگیں، لقالو، تو لازماً کہیں گے انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے،
بل نحن قوم مسعورون، ہماری آنکھوں کو نشہ پلا دیا گیا ہے، مخمور کر دیا گیا ہے، اور ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے بنائے آسمان میں بہت سے برج، وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے ان کو بڑا ڈیکوریٹ کیا، آراستہ کیا، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان سے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، اللہ یہ کہ کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے، فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک روشن شعلہ۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں پہاڑ لنگر انداز کر دیے ہیں بوجھ کے طور پر، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر قسم کی متناسب چیزیں ہم نے اگائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور فراہم کیے ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی نہیں ہو تم جن کے رازق، یعنی تمہارے لیے بھی روزی کا سامان ہے اور اوروں کے لیے بھی روزی کا سامان ہے، یعنی جانوروں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، ہر قسم کی مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کا سامان جو ہے وہ اتارا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں ہے کوئی چیز کائنات میں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم ان خزانوں کو ایک خاص حساب سے اتارتے ہیں، مقرر مقدار میں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو پانی سے لدی ہوئی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم تمہیں اس سے سیراب کرتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم نہیں ہو کہ پانی کو جمع کر کے رکھ سکو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور یقیناً ہم ہی ہیں کہ جو زندگی عطا کرتے اور موت سے دوچار کرتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور یقیناً دیکھ رکھا ہے ہم نے ان لوگوں کو بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور یقیناً ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں بعد میں آنے والے کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یقیناً تیرا رب ہی ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ وَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ بڑا سیاںا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب تیسری مرتبہ قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، یعنی وہی 6-7 پاروں کے بعد 8 پاروں کے بعد آنا ہے اس نے، پہلے پارے میں، پھر 8ویں پارے میں، اور پھر اس میں 6 جمع کیجئے تو پھر 14ویں پارے میں آ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قصے کی بڑی اہمیت ہے ہدایت کے نقطہ نگاہ سے، کہ قرآن مجید ہے ہدایت کی کتاب ہے نا، اس کی ہدایت جو ہے وہ تفسیروں میں نہیں ہے، معلومات تفسیروں میں ملیں گی آپ کو، ہدایت اس کی تلاوت میں ہے۔ کہ کوئی شخص اگر روزانہ 1 پارہ تلاوت کرتا ہے تو ہر ہفتے وہ قصہ آدم و ابلیس پڑھے گا۔ اور یہ قصہ کیا ہے؟ 2 کرداروں کی کہانی ہے، دونوں کرداروں سے نافرمانی ہو گئی، دونوں کی جواب طلبی ہوئی، ایک آکڑ گیا جواب طلبی کے رسپانس میں، اور دوسروں نے معافی مانگی۔ معافی مانگنے والے فیورٹ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، اور آکڑنے والا کنڈیم ہو گیا، مردود ہو گیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتے اور سڑے ہوئے گارے سے۔ قرآن مجید میں کہا گیا، کہیں کہا گیا مٹی سے پیدا کیا، کہیں گارے سے پیدا کیا، اور یہاں باقاعدہ تفصیل کہ من صلصال من حمأ مسنون، سنے ہوئے بدبودار کھنکھناتے ہوئے گارے سے، کہ جب وہ سوکھ جاتا ہے تو کھنکھناتا ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جنوں کو آگ کی لپٹ سے، انویزیبل پارٹ آف دا فلیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اب یہ جو بیان ہے قرآن مجید میں 1 سے زائد مرتبہ آئے گا، 3 سٹیپس بیان کیے جائیں گے انسان کو اس فارم میں لانے کے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا تخلیق ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں
ایک بشر کو, ایک آدمی کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے. یہ پہلا سٹیپ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے جسم کی تخلیق ہے. یعنی ہمارا یہ جسم جو ہے یہ میٹیریل ہے. یعنی آپ ایک مٹی کا ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی لیں, اس کا تجزیہ کریں, اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ نائٹروجن, کاربن, فاسفورس اور یہ سارے وہ ایلیمنٹس ملیں گے. اور انسان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں, اس میں کیا ملے گا آپ کو؟ وہی سب کچھ ملے گا. تو یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ 100% میٹیریل ہے. اچھا, پھر جو کیریکٹرز آف لیونگ تھنگز ہیں وہ سارے کے سارے پودوں میں ہیں, حیوانات میں ہیں, سیم انسان میں بھی ہیں. پھر حیوانات کے اعتبار سے دیکھیں, انسان ایک 100% حیوان ہے. یہ کھاتا ہے حیوانوں کی طرح, پیتا ہے حیوانوں کی طرح, سانس لیتا ہے حیوانوں کی طرح, اور ریپروڈیوس کرتا ہے حیوانوں کی طرح, ریٹیلیٹ کرتا ہے حیوانوں کی طرح, اور سب کچھ جو حیوان کرتے ہیں وہ انسان بھی کرتا ہے. لیکن انسانوں میں اور حیوانوں میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. وہ کیا ہے کہ ایک حیوان جو ہے ادر دین انسان, وہ اپنی بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے کھاتا ہے, پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کے پیتا ہے, اور شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کے سیکس کرتا ہے, اور غصے سے مغلوب ہو کر ریٹیلیٹ کرتا ہے. انسان کے اندر یہ ساری حصے ہیں, لیکن انسان اپنے فیصلے سے یہ سب کچھ کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, تقریباً 16 گھنٹے کا روزہ ہے. ابھی تو اللہ کا فضل ہے, ذرا موسم اچھا ہے, لیکن اپریل کا آخر ہے, مئی آنے والا ہے, تو ذرا اپنے اصل فارم میں آئے موسم تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے نا. شدید پیاس لگے گی, بھوک بھی لگے گی, سب کچھ فریج میں پڑا ہوا ہوگا, لیکن ہم کھائیں گے نہیں. کیوں؟ ہم انسان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک نوجوان, اس کی جوان بیوی پاس ہے, گھر میں اور کوئی نہیں ہے, لیکن ہم میں کتنے ہیں جو بد نصیب جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں رمض روزے کے ساتھ. تو انسان سیکس بھی کرتا ہے اپنے ڈیسیژن سے, کھاتا بھی ہے اپنے ڈیسیژن سے, پیتا بھی ہے اپنے ڈیسیژن سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک سافٹ چینج پیدا کی ہے. یہ تو ہارڈ ویئر ہے نا, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے. سافٹ ویئر نظر نہیں آیا کرتا, لیکن ایل سی ڈی پر سب کچھ جو نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سافٹ ویئر ہی تو ہوتا ہے. تو انسان کی بیہیویئر میں وہ نظر آتا ہے کہ یہ حیوان, نرا حیوان نہیں ہے, ہے حیوان لیکن نرا حیوان نہیں ہے. ان ایڈیشن ٹو این اینیمل, یہ کیا ہے؟ ابو دیٹ ہے کہ یہ کھاتا پیتا ہے, ریٹیلیٹ کرتا ہے اور ریپروڈیوس کرتا ہے اپنے فیصلے سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیں نظر نہیں آتا ہمیں فیصلہ. آپ سارے جسم کو ڈائسیکٹ کر کے دیکھ لیں تو انسان کیسے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں ہے اس کے, یہ نہیں نظر آئے گا آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ یہ سافٹ چینج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تسویہ ہے. سوا کہتے ہیں برابر کو, اور تسویہ کیا ہے؟ باب تفسیر سے سوا یسوی تسویۃً, برابر کرنا. ہماری کنسٹرکشن کی زبان میں ایک کہلاتا ہے اسٹرکچر. کیا آپ نے پلر کھڑے کر دیے, چھت ڈال دی, اسٹرکچر تیار ہو گیا, لیکن اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک کام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آپ فنیشنگ. پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیدھا پدرا کرنا. اب سیدھا پدرا کیا ہے کہ یہ کنکریٹ جو ہے بھرا گیا تھا ان پلرز کے اندر, کہیں کہیں سے وہ فلو آؤٹ ہوا تھا اور کہیں کہیں اس میں کھڈے تھے. اب فنیشنگ کیا ہے؟ کھڈوں کو فلنگ کر دو اور جو ذرا باہر فلو آؤٹ ہوا اس کو تیزی سے اڑا دو, اور اس کے بعد پھر ریگ مال پھیر کے ذرا برابر کر دو. اب وہی چمکنے لگے گا, اس کے ساتھ ٹیل لگانے کو جی چاہے گا. تو سٹرکچر تو یہ جسم ہے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی فنیشنگ کی ہے, اس کو سیدھا پترا کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ,
تو جب میں اس کو سیدھا پدرا کر چکوں، اس کو برابر کر چکوں، تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں۔ اب روح کیا ہے؟ اب دور نہیں ہے سورۃ بنی اسرائیل، 3 سوال تھے جو یہودیوں نے قریش کو سجیسٹ کیے تھے کہ ذرا اس سے پوچھو نا یہ سوال، مشکل سوال جو ایک خالص وحی کی روشنی میں اس کا جواب ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کہف ایک بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ تھا۔ ذوالقرنین بنی اسرائیل کے ایک ہیرو تھے، بنی اسماعیل انہیں نہیں جانتے تھے، تو 3 سوال انہیں پوچھوائے کہ روح کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھو، اور اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے۔ تو یہ 2 جو تھے اصحاب کہف اور ذوالقرنین، یہ سورہ کہف میں آئیں گے، اب زیادہ دور نہیں، اگلے ہی پارے میں آ جائے گی۔ اور ایک سوال جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، اس سے جو 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، کہو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ اب امر کیا ہے؟ اس کی وضاحت قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر ہے۔ سورۃ یاسین بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی، اس کے آخر میں کیا ہے؟ انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن، تو اسے کہتا ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے کام، ہم جب کہتے ہیں اللہ نے کیا تو اس کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے، انہوں نے 3 کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کام 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے، تخلیق کے 2 کیریکٹر ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس میں کچھ ٹائم انوالو ہونا چاہیے، اور ایک پروسیس ہونا چاہیے کہ جو ایکسپلوریبل ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں انسان کم و بیش 9 ماہ گزارتا ہے۔ اب ایمبریولوجی میں وہ سارا کچھ انسان نے اسٹڈی کر لیا کہ نہیں، کہ کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، پتہ چل گیا، یعنی ڈسکور کر لیا، کورڈ تھے اس کو ڈسکور کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تخلیق کے جو اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں وہ کچھ ٹائم انوالو ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ ہمارے جسم کو ایسا سچ بنا دیتا کہ ایک دن ہمارے ماں باپ سو کے اٹھتے، سین میں جاتے تو ہم کھڑے ہوئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قادر تھا نا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پروسیس بنایا ہے جس میں ٹائم بھی انوالو ہوا ہے، کم و بیش 9 ماہ لگتے ہیں، اور ایک پروسیس ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، خلق۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کے کام وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے امر سے متعلق ہیں، وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوتا اور کوئی پروسیس نہیں ہوتا، صرف اللہ کا حکم چاہیے ہوتا ہے۔ اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، اینڈ دیر اٹ از، اور جھٹ وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اور روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر میں سے ہے، یعنی تخلیق تو ایک پروسیس ہی ہوئی نا، اور پھر امر ہو گیا، یعنی اس کے بعد پھر یعنی ایک سافٹ چینج آئی۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ہمارے جسمانی وجود سے، تمام لوگوں کے جسمانی وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا، اور ان کی ایک اسمبلی کال کی جو ہم سورۃ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور اپنا ایک ایکسپوجر دیا ان کے سامنے، اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سب نے بیک زبان کہا یس انڈیڈ، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اچھا اب قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں پتہ نہیں تھا، یا یہ کہنے لگو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو ہمارے بڑے باپ دادوں نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّتَهُم مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا ہمیں تو سزا دے گا ان اہل باطل کی روش پر؟ تو یہ کیا ہے؟
ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ اس دنیا میں آئے، صرف ہمیں نام بھول گیا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اللہ تھا، لیکن یہ یاد رہا تھا کہ وہ پرفیکٹ تھا، اس میں خامی بھی کوئی نہیں تھی، نقص بھی کوئی نہیں تھا، کمی بھی کوئی نہیں تھی، کوتاہی بھی کوئی نہیں تھی، وہ محتاج بھی کسی کا نہیں تھا، لیکن نام بھول گیا۔ اب اس دنیا میں ہم میں سے ہر شخص ایک جذبہ لے کے آیا جس کا نام ہے محبت، لیکن ہم محبت کس سے کرتے ہیں؟ جو ایٹ اینی مومنٹ ہمارے خیال کے مطابق پرفیکٹ، یعنی سب پرفیکٹ سے ہم محبت نہیں کر سکتے۔ میں ایزیوم کروں گا کہ وہ بڑی زبردست چیز ہے، بے عیب چیز ہے، میں بھاگوں گا اس کے پیچھے آؤٹ آف لو، قریب جاؤں گا تو معلوم ہوگا نہیں وہ تو نہیں ہے، تو جتنے درجے میں مجھے محسوس ہوگا کہ یہ وہ نہیں ہے میں واپس آ جاؤں گا، اس لیے کہ وہ جذبہ محبت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے میرے اندر پیدا کیا۔ تو روح جو ہے یہ انسان کو، یعنی 4 بیمز ہیں اس کی جو انسان اپنے دل میں فیل کرتا ہے، دل میں ڈالی ہے نا روح اللہ تعالیٰ نے، یعنی جسم، اور پھر اس کے بعد جو دل ہے وہ ہے وہ جو سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے پہلا انسٹال کیا کہ جس کے ذریعے سے انسان خود فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کو راستہ دکھاتی ہے روح۔ روح کے 4 جو لائٹ کے روشنی ہے نا، 4 بیمز اس کی آپ ذہن میں رکھیں، اور بھی ہوں گی لیکن 4 بڑی نمایاں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی معرفت جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی محبت، اور تیسرا خیر اور شر کی پہچان، اور چوتھا نیکی کی رغبت اور برائی سے نفرت۔ میں جتنا مرضی چالاکیاں دکھا لوں لیکن اندر سے مجھے کوئی بات بتاتا رہتا ہے یو آر رانگ، نہ کر، جھوٹ نہ بول، چیٹ نہ کر۔ اچھا، پھر نیکی کی رغبت، سخت بھوک لگی ہے مجھے، لیکن کوئی آتا ہے میرے سامنے کہتا ہے جی میں 2 دن کا بھوکا ہوں مجھے کچھ دو، آپ اپنا پیٹ کاٹ کر اس کو دے دیتے ہیں روٹی، آپ خود بھوکے رہ گئے لیکن اندر جو راحت ملتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہی وہ روح کی روشنی ہے جو انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو 3 سٹیپس یہاں پر آئے کہ انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو، تخلیق کرنے والا ہوں انسان کو کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کی نوک پلک سوار چکوں، اس کو سیدھا پدرا کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين